کہ تیری بیوی بیوہ ہوگی. ادھر سنو. ممبر پہ کھڑے ہو کے نا مدینہ شریف میں تو نجد کی طرف اشارہ کیا, نجد کی طرف, اور کہا کہ یا آپ اصل میں آپ نے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے جو ہے نا شام میں برکت ڈال, ہمارے یمن میں برکت ڈال. تو انہوں نے کہا صحابہ نے جناب نجد میں بھی. آپ نے پھر دعا کی یا اللہ ہمارے شام میں برکت ڈال, ہمارے یمن میں تو صحابہ نے کہا جناب ہمارے نجد میں بھی. تو آپ نے فرمایا وہاں زلزلے ہوں گے, وہاں فتنے ہوں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وہابی ہے نا یہ محمد بن عبد الوہاب سے شروع ہوئے ہیں اور وہ نجدی تھا, وہابی نجدی نجدی وہابی نجدی وہابی وہابی نجدی. یہ بات لوگوں میں نفرت دلانے کے لیے یہ کہی جاتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نجد کہتے ہیں اونچے علاقے, جیسے ہمارے ہاں قصور میں ہٹھاڑ کہتے ہیں. اب ہٹھاڑ کئی ہیں, ایک گیلن ہٹھاڑ ہے, ایک وہ ڈھولن ہٹھاڑ ہے, ایک فلاں ہٹھاڑ ہے. تو نجد کا معنی اونچی جگہ, وہ کوئی بھی علاقہ ہو سکتا ہے جو اس علاقے کا وہ پھر وہ ہوگا. تو اسی طریقے سے عراق میں بھی نجد ہے, ریاض کے قریب بھی نجد ہے, ریاض کے علاقے اس کو بھی نجد کہتے ہیں, عراق کے علاقوں کو بھی نجد کہتے ہیں. نجد عربی کا لفظ ہے, جو اونچا علاقہ ہو اٹھاڑ کا اس کو نجد کہا جاتا ہے. البتہ ساتھ یوں کہا جائے گا ریاض والا نجد اور عراق والا نجد, فلاں نجد, یہ ساتھ کہنا پڑے گا. نمبر ایک. نمبر دو, آپ مدینہ شریف کے اندر منبر پہ خطبہ دے رہے تھے. جب آپ کو کہا گیا کہ اہل نجد کے لیے بھی دعا کرو تو آپ نے ایسے اشارہ کیا مشرق کی طرف, فرمایا کہ یہاں زلزلے ہوں گے, یہاں فتنے ہوں گے. یعنی گویا آپ نے اس کے لیے دعا نہیں کی. اب مدینہ سے جغرافیہ اٹھا کے دیکھو, آپ جو سیدھا ہاتھ کیا مشرق کی طرف تو وہاں سے مشرق کی طرف عراق بنتا ہے, ریاض تو اس طرف ہے. نمبر تین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو کہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے وہ بالکل سچی ہوتی ہے. چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک پوری تاریخ پڑھ لو, عراق میں فتنے, زلزلے, لڑائیاں, سار حجاج بن یوسف کا دور پڑھو, ہر وقت وہ کوفے والا واقعہ, تو یہ سارے زلزلے فتنے سارے وہاں عراق میں ہوئے. رسول صلی کی بات پوری ہوئی. نمبر چار, محمد بن عبد الوہاب جو ریاض کے قریب والے نجد میں ہوا, ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ لوگ بڑے عجیب ہیں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حق والے صحیح بات کرنے والوں سے لوگوں کو نفرت دلائی جائے. اب ایک طرف تو کہتے ہیں غیر مقلد ہیں جی, یہ ہمیں کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہیں جی, یعنی کسی کی بات تقلید نہیں کرتے, یعنی کسی کی بات نہیں مانتے. اندر سوچو, ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث لوگ جو ہے نا یہ غیر مقلد, اہل حدیث نہیں کہتے کیونکہ ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اگر ہم ان کو اہل حدیث کہیں, حدیث والے, قرآن والے, تو وہ پھر اپنی طرف سے نا غصہ کرتے ہوئے کہتے ہیں غیر مقلد, یعنی کسی کی مانتے نہیں, کسی کی مانتے ہیں. اب جب تم خود کہتے ہو کہ یہ کسی کی نہیں مانتے نبی کے بغیر, تو ادھر سے تانا دیتے ہو وہابی ہونے کا کہ محمد بن عبد الوہاب کو مانتے. یہ ان دو باتوں کو اکٹھا کر کے دکھاؤ تو مقصد یہ ہوا نا بھی نفرت ہی دلانی ہے, چاہے ادھر سے دلا دو چاہے ادھر سے, ادھر سے غیر مقلد ادھر سے وہابی, یہ دونوں باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ نمبر پانچ, آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث اللہ کی توفیق سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان کی عزت کر کے, ان کی قدر کر کے, ان کا احترام کر کے ان کے قول کو دین نہیں مانتے, کیونکہ غیر مقلد ہے. ٹھیک ہے, یعنی ان کی عزت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قبول کرے قبر, لیکن پھاٹتے دین میں محمد رسول اللہ, کلمے میں دو کا ذکر ہے اللہ رسول, اور اذان میں دو کی گواہی ہے اللہ رسول, خطبہ تشہد میں دو کی گواہی اللہ رسول, قبر کے سوال جواب میں دو کا پوچھا جائے گا. بڑوں کی عزت کرو, جتنے دین کی خدمت کر گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے ان سے. لیکن اب ان کے قول فتوے لائن ان کے طریقے کو دین بنا لیں, ہم سے نہیں ہو سکتا, ہم سے یہ نہیں ہوتا. ہم ان کے قول, اگر وہ انسان تھے تو رسول اسلم کے بعد تو کسی صحابی کے پیچھے لگنا بھی, اس کی بھی وہی بات ہم لیں گے نا جو رسول اسلم سے انہوں نے بیان کی. اب ذرا سوچئے کہ جنہوں نے امام حنیفہ کی بات نہیں مانی, جنہوں نے امام مالک کی بات نہیں مانی, 150 سال پہلے محمد بن عبد الوہاب کی مانیں گے, عقل کرو گے.
اور جنہوں نے امام حنیفہ کی نہیں مانی، امام شافعی کی نہیں مانی، ان کو تو محمد بن وہاب کا تانا دیتے ہو. بس لوگ بدھو ہیں، لوگوں میں جو ہے وہ علم ہے نہیں، نہ کوئی طریق کا نہ پتہ کا، تو بس چلائے جاؤ، پھر چلائے جاؤ، چلتا ہے پھر اللہ کے ہاں فیصلے ہوں گے. تو کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا اس. باقی رہے گی بات، آپ بس میں بیٹھے، آپ اسلام آباد جا رہے ہیں، یہ بھی بس میں بیٹھ گیا، اسلام آباد جا رہا ہے، میں بھی بیٹھ گیا. آپ اسلام آباد جا رہے ہیں، میں بھی اسلام آباد جا رہا ہوں. ایک بات ہے. تو اگر کوئی بات جب ہم قرآن حدیث والی کرتے ہیں، اگر وہ محمد بن وہاب نے کی ہے، یہ وہ امام شافعی نے کی ہے، تو ٹھیک ہے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اس کی ساری باتیں نہیں ہیں، وہ چاہے محمد بن وہاب ہو چاہے وہ نہیں ہو، کیونکہ رسول کے بعد کسی کی گارنٹی نہیں ہے. اچھا، رسول کے بعد آپ کسی کی وکالت بھی نہیں کر سکتے. ایک رسول ایسی ذات ہے کہ آپ چیلنج کر سکتے کہ لاؤ ہمارے نبی رسول کی سنت اور حدیث میں وہ غلط. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رسول کے بعد کوئی دنیا میں ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی پوری طرح آپ وکالت کر سکیں. آپ پھنس جائیں گے، اس کی کوئی نہ کوئی بات جو ہے آپ کو ایسی. تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا، یہ خواہ مخواہ کا دجل پھیلا. اب میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتا دیتا ہوں، تھوڑی سی، تاکہ آپ کو یہ وہابی کا چکر شروع کیسے ہوا یہ آپ کو پتہ چل جائے، تاکہ آپ کو ایک معلومات. وہ جواب میں نے دے دیا، ظاہر وہ نجد کا جواب ہو گیا، 5-6 جواب ہو گئے. اب میں آپ کو تھوڑی سی وہابی کی تاریخ بتاتا ہوں کہ آخر ان کو وہابی کیوں کہتے ہیں اور یہ وہابی کون تھے اور وہاب کیا. یہ میں تھوڑی سی آپ کو بات بتاتا ہوں. آپ پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ ٹائم دیتے ہیں، جمعے کے بعد بھی آپ بیٹھتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک معلومات ہو جائے. پھر میں اپنا چھوٹا سا ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو جو میرے ساتھ وہابی کے سلسلہ میں پیش آیا. ہوا یہ کہ ترکوں کی حکومت تھی. یہ جو سعودیہ کا علاقہ ہے اس میں ترکوں کی حکومت تھی. میں مختصراً بیان کروں گا، میں کسی پہ اٹیک نہیں کروں. میں ایک آدمی کہتا ہے یہ پنکھا چل رہا ہے اس کے اتنے پر ہیں، اٹیک نہیں ہے، ایک حقیقت بیان کر رہا ہے. میں آپ کو ایک سکوٹر ڈھاکہ ہوا، بھائی ڈھاکہ ایسے گیا ایسے گیا ایسے گیا ایسے گیا ایسے گیا. یہ ایک تاریخ تو تاریخ ہوتی ہے. اب میں آپ کو تاریخ مختصراً بیان کرتا ہوں، اس میں کسی پر اٹیک نہیں، صرف آپ کے ذہن میں یہ وہابی غیر وہابی کا چکر تھوڑا سا واضح ہو جائے. ترکوں کی حکومت تھی، ترک حنفی تھی. حنفی، اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو حنفی ہے نا، ان کی جو پرانی کتابیں ہیں نا اس میں ساری توحید ہے. کیا مطلب توحید کا؟ حنفی فقہ کے اندر ذرا سنیں آپ، واللہ ظلم ہے ہمارے ملک میں. حنفی فقہ کے اندر بڑی زبردست توحید ہے. کیا مطلب ہے توحید کا؟ وہ کہتے ہیں قبروں سے مت مانگو، پکی قبریں نہ بناؤ، مشکل کشائی نہیں ہے، اس کے لیے جانور ذبح کرنا حرام. فقہ حنفی میں آپ پڑھیں، یہ جو ہے در المختار پڑھیں، فتح عالمگیری پڑھیں. بہرحال اب حنفی ہمارے ہاں دو شاخی، ایک بریلوی ایک دیوبندی. حیرانگی ہوتی ہے بریلویوں پر کہ کہلاتے حنفی ہیں اور حنفی فقہ میں یہ سارا کچھ اس کا رد ہے جو یہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ حنفی بھی نہیں ہے. خیر بہرحال تو ترک بہرحال حنفی تھی. پرانے قدیم حنفی جیسے میں نے آپ نے بتایا ان میں توحید تھی، لیکن بعد میں چلتے چلتے تو بدعت. تو ترک میں حکومتیں ہوتی ہیں، حکومتوں کو کئی لوگوں کو جیسے ہمارے ہاں لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے وہ علی جویری کی ایسے بنا دیا جیسے کعبے کے برآمدے ہیں، جیسے بیت اللہ نظر آتا ہے، یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اور کیا، تو ترک بھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ ان کا بھی اپنا بھی ایک طریقہ تھا، مذہب تھا، کوئی کنٹرول اتنا نہیں تھا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ترک کی آپ تاریخ پڑھیں، آخر میں نا ڈھیلا ڈھالا سا نظام تھا. خلیفہ برائے نام تھا استنبول میں خلیفہ برائے نام تھا. شام، عراق، یمن، یہ سعودیہ کا علاقہ، سعودیہ تو خیر بعد میں کہلایا، اس میں کنٹرول پورا ان کا نہیں تھا. آخر میں ڈھیلا ہو. بہرحال یہاں صحابی بیٹھا ہے، قبہ مزار، یہاں صحابی کی قبر ہے، زید بن خطاب حضرت عمر بھائی تھا رضی، تو وہاں چڑھاوے. اور جیسے ہمارے یہاں آپ عام ادھر صحابی کی قبر کو کون چھوڑے گا یار، یہاں تو عام قبر ہے. بہرحال قصہ کی شرک کے کبے وغیرہ، شرک کے وہ جگہ، ترکوں کا آخری دور ڈھیلا سا یہ سلسلہ وہاں خاص طور پر زید بن خطاب. اور یہ تاریخ موجود ہے، محمد بن وہاب کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ سارا تم کو. اچھا، اب محمد بن عبد الوہاب جو شخص تھا نا، عبد الوہاب، اب یہ بھی لطیفہ ہے کہ جس سے کام شروع ہوا اس کا نام محمد ہے. اس کا باپ عبد الوہاب پرانے نظریے کا ہی تھا لیکن باپ بھی خیر بار. محمد بن عبد الوہاب ایک شخص تھا، اس کا باپ عالم تھا عبد الوہاب، اس کا بیٹا تھا محمد. اس نے جب قرآن پڑھا، جیسے آج کل نا اس گئے گزرے دور میں بھی ہمیں بتایا گیا الحمدللہ کہ جہاں ترجمہ کی کلاسیں شروع ہوئی ہیں نا،
عمر تھی 40 سال، عمر تھی 35 سال، عمر تھی 45 سال. ترجمہ پڑھا، غور کیا، کہنے لگا مولوی صاحب قرآن کی کہنا ہے تو لوگ کدھر پہ جانے نے، آپ بھی پڑھ کے دیکھیں. ہوتا ہے نہ پڑھا تو نہ پڑھا. اب جب محمد آپ نے علم حاصل کیا، کہا قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، نظر نیاز ہو رہی ہے، منتا ہو رہی ہے، یہاں درخت کی پوجا ہو رہی ہے، ادھر قبر کی ہو رہی ہے، کیا ہے یہ؟ باپ سے کہا، باپ نے کہا چوپ پتر چوپ، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں عبد الوہاب تو اسی وہ نظریے کا تھا. بہرحال مختصر یہ عالم بنا، اس نے پڑھا، اس نے اس سے بات کر کہ دیکھو یار قرآن حدیث میں تو ایسے ہے، تو اللہ رسول کی بات ماننی چاہیے. اس نے کہا یہ ٹھیک ہے. اس کو کہا 4 آدمی 8 20 25 جتنے بھی کہہ لو واللہ عالم. میں مصرف اس کے ہم خیال ہو گئے کہ یار قرآن حدیث پر چلیں، یہ شرک کیوں ہے؟ اب وہاں ایک علاقہ تھا، ان کے بستی کا نام دریا ہے، ریاض کے قریب. وہاں ایک اس کا مجھے وہ بستی کا نام بھول رہا ہے، ان کا بڑا تھا. یہ جو بادشاہ ہے نا سعودی عرب کا عبداللہ، اس سے پہلے فہد تھا. ان کا باپ ہے عبدالعزیز، اس کا باپ ہے عبد الرحمان. تو چلتے چلتے اوپر سعود ہے ان کا بڑا، میرا خیال ہے کوئی 250 سال یا 225 سال، بہرحال تاریخ میں لکھا ہے سارا کچھ. مختصر بڑے کا نام سعود تھا، جو ان کا بڑا تھا. ان کا بڑا، ایک تو سعود فیصل سے بڑا جو تھا نا عبدالعزیز کا بیٹا، اس کا نام بھی سعود تھا. اب وہ سعود الفیصل ہے وزیر خارجہ ان کا. فیصل کا بڑا تھا سعود، بڑا ان کا بڑا، 250 سال 300 سال پہلے. وہ ایک علاقے کا سردار تھا، علاقہ تھا جیسے ہوتے ہیں، ایک علاقے کا سردار تھا. اس کا جیسے قبیلی نظام ہوتا ہے. یہ محمد بن عبد الوہاب ان آدمیوں کو لے کے اس کو ملا، اور قرآن اور بخاری اور حدیثیں. کہنے کا دیکھ اللہ نے تجھے سرداری دی ہے اور اللہ نے تجھے اتنا کچھ دیا ہے، تو یہ دیکھ یار قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ ہے، اور تمہارے یہاں علاقے میں کیا ہو رہا ہے، عورتیں بھی جا رہی ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، مانگتی ہیں، نظر نہیں آتی. آپ بھی ماشاءاللہ، چاہے آپ کے پاس بعد کے پاس پورا علم نہ بھی ہو، یقین کیجئے فطرت سے آپ بھی جب دیکھتے ہوں گے نا کہ یار کیا گھوڑے بنا بنا کے یہاں رکھتے ہیں، تو مطلب یہ تو ہندوؤں کا کام ہے. تو کچھ لوگوں نے سوچا، تو سردار کو اس نے واز کیا. سردار کی عقل میں بات آ گئی، بات تو ٹھیک ہے. اس نے کہا پھر ایسا کر، میرے ساتھ معاہدہ کر، میں تیرے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں، ہم دین کا کام کریں گے، اللہ عزت دے گا، اللہ تجھے بڑی، یہ کیا ایک سرداری، تجھے بڑی اللہ حکومت دے گا، بڑی دے گا. تو قرآن کا ساتھ ہے، تیرے پاس سرداری ہے، اس میں کچھ طاقت ہوگی، 150 200 لشکر بھی ہوگا. بہرحال یار تو ہمارا ساتھ دے، قرآن حدیث کو کریں تو دے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا تجھے بہت کچھ دے گا، نوازے گا. کہ ٹھیک ہے. ان کا معاہدہ ہو گیا کیا کہ جہاں حکومت ہوگی یا کنٹرول ہوگا نا، دینی رہنمائی، امامت، فتویٰ، جماعتیں، حج کروانا، عمرہ، یہ جو بھی یہ کرے گا محمد بن عبد الوہاب، آگے اس کی اولاد. لیکن کنٹرول، حکمرانی، حکومت، وزارت تو اور تیری اولاد. یہ معاہدہ ہو. چل پڑے. اب بات ہوئی، اس سے ہوئی، اس سے ہوئی، کہیں لڑنا بھی پڑا، کہیں جھگڑنا بھی پڑا. بہرحال ایک علاقہ انہوں نے کنٹرول کر. جب ترکوں کو پتہ چلا تو پھر انہوں نے جناب کہا یہ کیا، کون ہے، کون ہے؟ عبد الوہاب ہے، اس کا بیٹا ہے، وہابی، وہابی. یعنی اس گروہ کا نام پڑ گیا وہابی. اس گروہ، یہ جو گروہ تھا نا، اگرچہ یہ نام غلط تھا کیونکہ عبد الوہاب تو باپ تھا، یہ جو کام کرنے والا یہ تو محمد تھا، لیکن بہرحال جیسے بھی ہوا، مختصر بیان کروں، اس تحریک کا نام پڑ گیا وہابی تحریک. اور یہ پھر ہوتا ہے، اب جو طالبان آئے نا، کتنی غلط باتیں امریکہ، ذرائع ابلاغ، عام لوگ، کئی بیچارے مخلص ہیں، ان کے متعلق مشہور کر رکھی ہیں، حالانکہ وہ باتیں ان میں نہیں. ایسے ہوتا ہے. تو ان کے متعلق جو صحیح باتیں تھی قرآن حدیث کی، عام لوگوں کو تو وہ بھی پسند نہیں تھی، وہ تو تھی، لیکن کچھ اور باتیں ان کے ذمے لگا کے غلط ملت صحیح. مثلا وہ جی صحابہ کی قبریں گرا رہے ہیں جی، وہ ہڈیاں جی بھی کہاں، وہ جو ہڈی نے کہا تو سنائی بات ان کے متعلق بڑی مشہور ہوگی، وہابی طریق، قبروں کو یہ کر، حالانکہ کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا. انہوں نے جو اوپر جو سسٹم تھے وہ غلط، وہ ختم کیے، قبریں تو محفوظ رہی. خیر بارہ، یہ ان کا ایک دور ہے. ترکوں نے پوری کوشش کی، وہابی اور غلط لوگ
سیاسی مسئلہ بن گیا نا سیاسی. تو ترکوں نے کہا, انہوں نے پھیلا دیا, وہ حنفی تھے, بدتی بھی تھے, انہوں نے کہا جی غلط ہے جی, یہ کرتے ہیں جی, وہ وہابی غلط, لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے وہابی 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 وہابی. حالانکہ وہ بنیاد ایک یہاں گزرا ہے مسعود عالم ندوی, بہت بڑا ہندوستان کا عالم ہے, مجھے اس کی کتاب یاد آ رہی ہے. محمد بن عبد الوہاب بہار ایک شخصیت ہے, اس کے اوپر بڑی کتاب ہے, مخالفوں نے بھی لکھی ہمیں, اس کی کتاب ہے ایک بدنام, ذرا توجہ کریں کتاب کا نام, ایک بدنام اور مظلوم مسلم نے اصلاح کرنے والا. یعنی مسعود عالم ندوی ہندوستان کا بڑا عالم ہے, وہ لکھتا ہے, کتاب کا نام ہی آپ نے سن لیا کہ کی اس نے اصلاح, دین کی بات بتائی, لیکن بدنام بڑا ہوا, ایک بدنام اور مظلوم بہرحال. تو کہنا کا مقصد یہ میرا یہ ہے کہ ان کے متعلق غلط باتیں بھی مشہور ہو گئی, اور غلط باتوں میں سر فہرست یہ تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قبریں انہوں نے اکھاڑ دی ہیں, پھینک دی ہیں, یہ حالانکہ یہ باتیں نہیں. 12 تو یہ ایک علیحدہ تاریخ ہے کہ ایک دور کامیاب ہوا, پھر یہ ناکام ہوئے, پھر دوسرا دور. اب میں تیسرے دور کی بات کرتا ہوں جب سے ان کی حکومت ہے, اور ہندوستان میں وہابی نام کیسے آیا یہ بتاتا ہوں, پھر بات یہ ختم ہو رہی ہے. تیسرے دور میں یہ جا کے کامیاب ہوئے, یعنی کہنے کا میرا مقصد ہے کہ ان کا ایک دور تھا, کنٹرول کر لیا, پھر ترک غالب آ گئے. پھر ہوا تیسرا ان کا دور یہ تھا کہ یہ ملک عبدالعزیز جو ان کا باپ تھا, وہ اپنے آدمی جتنے بھی تھے اس کے ساتھ جو بھی تھے وہ کویت چلا گیا نا, روپوش ہو گئے. جیسے طریقے چلتی ہیں لوگ روپوش ہو جاتے ہیں, جیسے آج کل آپ کو پتا ہے بڑے مجاہد جن کو امریکہ لینا چاہتا ہے روپوش, تو یہ کویت میں روپوش ہو. اس لیے کویت کے سعودیہ کے بڑے گہرے تعلقات ہیں کہ انہوں نے یہ ہمیں پناہ دی تھی. بہرحال اب میں بات آپ کو بتاتا ہوں, تاریخ کی تو اپنی جگہ, لیکن جو میں نے سنی, ایک آدمی بوڑھا سا مجھے ملا جب میں پڑھنے کے لیے گیا. کب میں گیا پڑھنے؟ 78-79. تو ایک بوڑھا سا بیٹھا ہوتا تھا وہ بیت اللہ شریف میں اس طرف, یہ مزاب رحمت کی ادھر. تو وہ ایک ہمارا ساتھ جو پڑھنے کے لیے گیا تھا, اصل میں وہ ہزارے کا تھا, یہاں سے چلا گیا تھا, وہیں رہ گیا, سعودی بن گیا, ادھر ہی شادی کرائی, ادھر ہی رہا. تو یہ جو پڑھنے کے لیے میرے ساتھ گیا نا, یہ ہزارے کا ساتھی, اس کو پتا تھا کہ ایک آدمی ہمارے علاقے سے گیا ہوا ہے. تو وہاں ہم پہنچ گئے, لیکن ہمیں پتا نہیں تھا وہ کہاں ہے. تو اس نے گھر خط لکھا کہ فلاں گھرانے سے معلومات لے کے, بہرحال قصہ کیا, ہمیں اس بزرگ کا پتہ چل گیا. ہم نے اس کو وہاں خط لکھا مکے میں, اس نے ہمیں خط لکھا کہ میں مزاب رحمت کے سامنے بیٹھتا ہوں, زور کے بعد قرآن پڑھ رہا ہوں, اینک لگائی, میری سرخ داڑھی ہے, میں بڑی عمر کا ہوں, آپ مجھے وہاں ہم نے دیکھا, ہم اس کے پاس چلے گئے. وہ ہمیں باتیں سناتا تھا ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ, تاریخ میں بھی ہے, وہ بھی سناتا تھا. اب ملک عبدالعزیز حلال چاہتا تو تھا, ملک عبدالعزیز نے بھیس بدلا, بھیس بدل کے آپ سمجھ لیں, یعنی کہ اور کپڑے پہن لیے, یعنی کہ پتہ نہ چلے کہ یہ ملک عبدالعزیز ہے. ترکوں کی حکومت تھی. یہ تیسرا دور ہے جس میں بھی کامیاب ہیں, حکومت ان کی بن گئی. پہلے 2 دفعہ ناکام ہوئے. اچھا, لڑیاں وہ 2 ویسے ہی چلتی آ رہی ہیں, ان کو کہتے ہیں, وہ بھول گئے بات, ان کو کہتے ہیں آل سعود, ان کو کہتے ہیں آل شیخ. اس کی اولاد آل شیخ, اس کی اولاد آل سعود. یہ میں یہاں تک ان کی حکومت تک بات پہنچا کے پھر میں آتا ہوں ہندوستان کی طرف. آل سعود, آل سعود, یہ آل شیخ, یہ کہلاتے. اچھا, یہ جو تھا نا عبدالعزیز, یہ بھیس بدل کے, اب یہ بابے نے بھی مجھے بات سنائی, کیونکہ بابا ملک عبدالعزیز کے ساتھیوں میں شامل ہو گیا تھا, ہاں وہ اس میں موجود تھا. اس نے مجھے بات سنائی کہ ملک عبدالعزیز بھیس بدل کے آیا یہاں, اور اس نے دعا کی, کعبے کا غلاف پکڑ کے آیا, عمرہ کرنے آیا. اللہ کا گھر تو سب مسلمانوں کے لیے ہے. اس نے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے حکومت دے. ہاں, صورتحال یہ تھی, اس بابے نے ہمیں خود بتایا کہ صفا مروہ کے باہر آگے شراب بکتی تھی. آپ کو پتہ ہے ترکی میں اس وقت بھی شراب بکتی ہے, عراق میں بھی شراب ہے, شام میں بھی شراب ہے. یعنی میں اگر آپ کو کہوں نا, سعودیہ پاکستان میں بھی ہے, لیکن میں کہتا ہوں کھلے بکتی نہیں. یعنی جیسے پانی پلانے والے نہیں بیٹھے شربت, شام میں اسی طرح ہے. شام ہے, ترک ہے, یہ جتنے بھی ملک ہے نا تقریباً سوائے سعودی, سر عام اس وقت بھی ایسی کیفیت ہو چکی تھی کہ صفا مروہ سے آگے ہٹ کے کھلے عام شراب بک رہی تھی, لوگ پیتے تھے اور خسرے ناچتے تھے. صفا مروہ کا تو وہ طواف بھی ہو رہا ہے. تو اس نے کہا یا اللہ یہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا, میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں, میں تیرا دین اس کے وہ قانون نافذ کروں گا, مجھے حکومت دے.
دعا کی اللہ تعالیٰ. اب اس نے تیاری بھی کی, دعا کے ساتھ تیاری بھی. 40 آدمی لے کے ملک عبدالعزیز اس علاقے میں داخل ہوئے. سارا جب اب افغانستان سے لوگ ادھر آ جاتے ہیں, ادھر جاتے ہیں, ابھی داخل ہو گئے. اب پروگرام بنا ریاض پر قبضہ کرنے کا. وہ ریاض ہیڈ کوارٹر ہے, ریاض پہ قبضہ کرنے کا اس نے پروگرام بنایا. 40 آدمی تھے. اس نے ان کی 5 یا 6 ٹولیاں بنائی رات کے پچھلے پہر. تو اس میں انہوں نے اس کو پھیلا دیا اور خود ایک ٹولی کا سربراہ یا ان کا کمانڈر بن کے ان کو کہتا ہے دیکھو ہم جا رہے ہیں وہاں محل پر, جو محل پہ اس پہ کنٹرول کرنا ہے, ہم وہاں جاتے ہیں. اگر تم نے انتظار کرنا ہے صبح کی اذانوں کا, صبح کی اذانوں کے ساتھ اگر اعلان ہو جائے کہ ہم نے کنٹرول کر لیا ہے تو بس تم پھر آ جانا, لڑائی نہیں کرنی کسی سے. لیکن اگر صبح کی اذانوں کے ساتھ ہمارا اعلان نہ ہونا تو تم سمجھو ہم شہید ہو گئے, پھر تم حملہ کر دینا, ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ اس کو فتح کر دے. بہرحال وہ گئے, پرانا زمانہ تھا, تلواروں کی لڑائی ہوتی تھی. اچانک گئے 40 آدمی. وہ محل میں کتنا چھوٹا سا محل ہے, اتنے آج کل والے سسٹم تو نہیں ہے. اور یہ بات ہو رہی ہے 1920 اور 25 کے درمیان کی, 1920, 25, 26 کے درمیان کی بات ہو رہی ہے. کیا ہوگا 12. وہ وہاں گئے, انہوں نے وہاں کنٹرول کر لیا جیسے بھی ہوا. صبح کی اذانیں جب ہوئی ریاض میں تو ساتھ ہی مؤذنوں نے, کیونکہ حکومت ان کی ہوگی, جیسے مؤذنوں کو کہنا تھا ایسے کرنا تھا انہوں نے. اذان کے ساتھ اعلان ہو گئے کہ تمام لوگ مطمئن رہیں, آل سعود آ گئے, آل سعود کا غلبہ ہو چکا ہے اور آل سعود کا کنٹرول ہے, کوئی کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم دین والے لوگ ہیں انشاءاللہ ہم آپ. اور ان کے حالات یا پہلے 2 دفعہ قبضہ ہوا تو وہ سارے لوگ جانتے بھی تھے. 12 لوگوں نے خوشی کی, کنٹرول ہو گیا. اس طریقے سے مکہ مدینہ بہرحال سارا یہ کنٹرول ہو گیا ان کے پاس. اس وقت سے یہ حکومت شروع ہوگی. انہوں نے نام رکھ لیا المملکہ عربیہ السعودیہ, وہ بڑے کے نام پر. تو یہ ان کی حکومت اب تک چل رہی ہے. اب میں یہ دعا کیا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کریں کہ خراب. اب سعودیہ کو اگر یوں دیکھیں نا, سعودی عرب کو اگر دیکھیں نا کہ ملک عبدالعزیز کے دور میں بالکل بدل چکے ہیں, لیکن سعودیہ کو اگر دیکھیں نا 55 ملک دوسرے مسلمانوں کے مقابلہ میں تو سب سے اعلیٰ افضل. یہ خلاصہ میں بتا. تو میں تو دعا کیا کرتا ہوں, آپ بھی کریں جب بھی میں دعا, یا اللہ جو سعودیہ میں اچھے کام ہیں وہ باقی رکھ, اور جو ان میں خرابیاں آ رہی ہیں ان کی اصلاح کر. بہرحال یہ دن ملک عبدالعزیز کی میں تھوڑی سی بات نیکی بتا رہا ہوں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ دور نہیں. وہ بابا ہمیں بتاتا تھا کہ ملک عبدالعزیز خود جماعت کراتا, ادھر خطبہ دیتا, تقریر کرتا, سارے لوگ بعد میں ملتے, ملک السلام علیکم ملتا, ادھر اس کے پسٹل ادھر لٹک رہا ہوتا تھا. 10, 12, 8 اتنے آدمی ساتھ ہوتے, اتنی بڑی داڑھی تھی, جماعت کراتا آتا. اچھا پھر جب بازار میں جاتا, اس نے مجھے خود بتایا, بازار میں گیا, دیکھا نا وہ غریب سا ہے, چائے والا ہے, پھٹے والا, دال والا, بیٹھ گیا بڑی بے تکلفی سے, چائے پلا. وہ تو خوش ہو جاتا تھا, ملک آیا بیٹھا ہے, اس نے چائے پلانی ملک کو بھی اور دوسروں کو بھی. اچھا چل اس کو بھی پلا, اس کو بھی پلا لی, وہ تو خوش ہے. اب فرض کرو ایک مثال ہے, بنتا ہے 50 ریال, 50 بھی نہیں بنتا ہوگا تو 5 ریال, 100 ریال. کتنے بچے, کتنی شادیاں ہیں؟ ایک ہے جی. اچھا چلو ٹھیک. کوئی کہتا 2, ایک مثال. بچے کتنے ہیں؟ اچھا تو یہ جو دکان کا سلسلہ ہے اس سے خرچہ پورا ہو جاتا ہے؟ ہاں جی اس طرح ہو. مقصد خبر گیری کرتا تھا حضرت عمر کی طرح سے, وہاں بیٹھ گیا, کبھی وہاں بیٹھ گیا, خطرے ہوتے نہیں تھے اتنے. اور پھر اگر سمجھتا کہ اس کو تعاون کی ضرورت ہے, وہ بھی کون سنا لڑ, تیل تو نکلا نہیں تھا, یہ سونا تو نہیں نکلا تھا, لڑ لڑ. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایسے کرو, اتنا یہ لو اور باقی وہاں آیا کرو اور مہینے کا وہ بھی لے جایا کرو. اور سن ٹھیک ٹھیک سودا بیچنا ہے, تو کتنی نا گڑبڑ تو درا پھر تیرے نا کانڈ تے لگے گا, بالکل صحیح نہیں ہونے گا جی, بالکل ٹھیک. اچھا جو جدی پشتی ڈاکو تھے نا, وہ حاجی مکے دے آتے بدو, وہ بھی اتنے حاجی پریشان تھے, لوٹ لیے جاتے تھے. پڑھو بڑوں سے سنو, مکے دے آتے بدو, وہ مثال بنی. انہوں نے اس نے اکٹھا کیا, یار یہ پیسے لو, کچھ کھاؤ پیو, کمائی کرو اور چھوڑو یار. اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, اور پیسہ لو. جنہوں نے 4-3 پشتاں تو آرام کھان دی عادت پئی سی, وہ جناب لے کے کھا پی کے پھر انہیں پھر اجلاس بلا لینا.
انہیں کہنا یار میں تو انہوں کیا سی بھئی آپ کو کہا تھا یہ سی خیر قصہ کی تیسری دفعہ اس نے کہا بدو ملک وزیر کو بدو تیری شہروں میں حکومت جنگلوں میں ہماری آرام سے رہ یہاں کئی آئے انہیں کیا عادت پئی تو پرانی میں سدھیاں کر انہیں کہا سدھیاں وہ لڑائیاں جھگڑے انہیں جی سدھیاں کیتا اللہ کے فضل نال بھی جڑے نامی گرامی بڑے بڑے ڈاکو مثال کے طور پہ اس علاقے کے کٹھے کرا کے نا تے پکڑوا کے تے نائی بلایا کہنا یہاں دیا ٹنڈا کرو ہاتھ پچھا بنو یہاں ایک چادر بنن دیو سلوار کچھا رہن دیو باقی انہوں ننگیا کرو یعنی ننگے تو مراد مرد یعنی وہی کن وغیرہ ننگی ہے سٹو نو پتھریلی زمین پہ رون کڑکن کو مرے کو جیے کو بڑا جناب انہیں کہا سن تھانے دار نو کیا اس چوکی تو لے کے اس چوکی تک کسی حاجی دا پیالہ بھی ادھر ہویا میں ٹنگ کے رکھ دیا گا ختم اے جناب نے چلایا قانون خود سمجھ آ رہی بھی جنہ چ رنج نہ ہوگی انہیں تیری صلاح نہیں ہونی بہرحال یمن امان حداں قائم ہو گئی یہ جی سعودی گورنمنٹ یہ چل پی بابے کی وصیت سنو بابا آخری وصیت کر گیا کہنا پترو ایک حرمین دی خدمت نہیں چھڑنی عقیدہ توحید تے قائم رہنا آپ اتفاق رکھنا جی 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 اتو جا نمبر ہوگی انہوں دینی جی حکومت یہ نہ ہوئے کوئی یہاں دو تین گلوں تے عمل کرتے رہے جی ایک حرمین دی خدمت اور ایک دین عقیدہ توحید یہ قائم رہے جی اتفاق تے ساری قیامت تک تھوڑی نسل حکومت کرنگی یہ بابا چنانچہ تسی ویکھے ہونا ہے کہ عبداللہ آیا ہے تو آدھے مکہ ٹوال میں حرم بدانا جفا دے تو میں حرم بدانا جہاں ہے تو میں حرم بدانا آپ بلڈنگ بناؤ حرم دی خدمت ادھر فکر میرا مطلب انہوں نے ذاتی زندگیاں ساڈے نال تو چنگیاں ہی نہیں لیکن پوری اسلامی نہیں نے پوری انہوں نے زندگیاں اسلامی نہیں اسی کہہ سکتے ایک مثال ساڈے نال سارے چنگے نے لیکن حرم دی خدمت تے نا سارے ایک دوسرے نال بد اور عقیدے کی یہ بات ہے کہ فوج نہیں ہے ان کے پاس فوج ہے مطلب بیکار فوج ہے بیکار سے میں میرا مقصد آپ شاید لفظ میں نے غلط بول دیا یعنی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے سعودیہ کی فوج میرا مطلب ہے کہ کسی بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا یعنی میرا کہنے کا یہ مقصد ہے یہ ان کی فوجی حالت ہے ٹھیک ہے اور امریکہ کی فوج عراق کا جب مسئلہ ہوا اس وقت سے اندر بیٹھی ہے یعنی میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ سعودیہ کتنا بے پس ہے امریکہ کے آگے بظاہری طور پر لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں عقیدے کی برکت ہے امریکہ نے زور لا لیا ٹل لا لیا پکیاں رپورٹاں نے کہ ساڈے اتنے ہزاراں لکھاں بندے رہتے ہیں گرجا بنا دے انہیں کہا گرجا نہیں بنے گا انہیں کہا مدینہ یونیورسٹی بند کرو ساری دنیا کے جہاد دیا طریقہ یا مدینہ یونیورسٹی کے تو فارغ نے پڑھے ہوئے یا انہوں نے شگرد نے انہیں کہا یہ بھی نہیں بند ہو سکے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی انہوں نے منیاں نے وہ تو منیاں نے میں کہنا ان بے پاس فوج کوئی نہیں کنے سالاں دے اتنے چڑھے نے اور انہوں کو کھاندے پے نے چونڈتے پے نے تے تیل دے قبضہ سارا کچھ ہویا پیا لیکن میں عقیدے دی وجہ حالانکہ کوئی شے کوئی نہیں انہوں نے کو لیکن کہنے یہ نہیں مننا انہیں کہنے صاحب بدلو کیونکہ صاحب تو جو شروع ہوتا اتوں تک تو ہی ساری وہ آتا یہ بھی تبدیل نہیں ہوئی آخری گل دھماکہ ہوے سعودی عرب ہوندے نے اتنے بھی جہے آج رولا دھماکہ ہوے نا تے امریکی آ جاندے نے اتنے اسی تحقیق کرنے کا نہ تحقیق اسی خود کریں پاکستان 16 کروڑ ایٹم بم تے فوجاں تے جرنل تحقیق انہوں نے کی کرنی تے ڈویژن کی سطح تک امریکی افسر موجود نے پولیس ان کے متحد ہے کوئی صدر کوئی وزیر اعظم کوئی کسی عمل دخل نہیں جن وہ کہتے لیا چک کے لیا پھڑ کے اتنے تا یہ حال ہے اتنے جو ہوگی کہتے جی اسی تحقیق کریں گے ٹھیک ہے جی جو مرضی منوا لو ہر شے تے سامنے جو بغیرتی کی بیٹھے ہیں میں حیران ہوں انہیں کو فوجاں نے ایٹم صرف کیتا یہ بارہ انہوں نے میں تمہیں ایک پہلو دسیا باہر ہوں آؤ ہندوستان کی طرف اتنے سی انگریز یہ اللہ والوں پتہ نہیں کی اللہ کا نظام سے جی اتنے محمد بن اسماعیل اٹھیا اب محمد بن اسماعیل کیا نام محمد نواب ایویں اتنے اسماعیل شہید سید احمد شہید یہ بھی لمبی تاریخ ہے پونے 200 بالکل تقریباً زمانہ نیڑے تیڑے دا یہ اتنے اٹھے انہوں نے اگر کتاب توحید لکھی نا ایک پاسوں توحید تے ادھروں جہاد انہیں بھی تقویت الایمان لکھی سارے شرک دا رد کیتا انہیں تے نالے جہاد اچھا ہوں جہاد شروع ہو گیا مختصر اتنے انگریز میں ہوئی بڑی پریشانی انگریز میں بڑی پریشانی ہوئی اور اتنے خبراں الٹ انگریز نے بھجوائیاں
وہ تو جی وابی طریقے پہلے تو ایک خبر آئی ہیں نا پہلے ایک بات رہ گئی یہاں خبریں آئی ہندوستان میں وہ قبریں کھیڑ دی گئی یہ کرتی گئی تو ہندوستان سے لگ آگ گئی یہ پہلے انگریزوں تو پہلے کی گل ہے یعنی کہ میں یہ گل کرنا چاہنا پورے ہندوستان میں اشتعال پھیل گیا وہ جی قبراں وہ کھیڑ رہی یہ وہ یہاں تاریخ چلنی شروع ہو تحریک خلافت جو چلی تھی اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ ترکوں کی حکومت برقرار رہے بارہ تو یہ جو چلی نا تاریخ تو یہ کر گئے جی وہ کر گئے وابی 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 ادھر ہالے ایسے وابی والے نہیں آئی گل ادھر وابی وابی تو اتنے جناب نا قبراں ٹار یہ ہو رہے اتنے جناب نا ایک وفد ترتیب پایا مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی ان کی قیادت میں یہاں سے ایک وفد گیا تھا ہندوستان میں ملک عبدالعزیز کے پاس رحمت اللہ علیہ وہی سعودی عرب ملک عبدالعزیز والا بادشاہ نا سعودی عرب کا سعودی عرب اردو سعودی عرب مملکہ عربیہ سعودیہ ملک عبدالعزیز جو ان کا بڑا تھا باپ وہ جی ہے جی او جی ہے جی ہندوستان سارا مشتعل ہے تیرے پر ہاں سی مسلمان تو مسلمان ہے آ کی او کی یہ کی وہ کی انہیں اگے قبراں اویں کھڑیاں نے کہنا جی قبراں تے کھڑیاں نے اتنے جڑے کبے سن مزار وہ کیوں ٹائے انہیں ہے گل سنو مکدی کرو تسی عالم ہندوستان دے عالم سارے کٹھے ہو جاؤ اتوں دے عالم بھی لے لو مینو پکی اٹ لانی حدیث تو ثابت کر دو میں سونے دے بنا لوں یہ اور اخبار چاہے اس ٹائم دے اخبار تنظیم اہل حدیث ہے روپڑیاں کا نکلتا جے یہاں کو ہالے بھی پھیلاؤ پرانیاں مل جانیاں نے میں وہ خود پڑھے اخبار اس وقت روزنامے چ بھی آیا ہونا انہیں کیا مینو پکی اٹ لانی ثابت کر دیو میں سونے دے بنا اصل چ نا عقیدت محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا جی ہوں بھی تھی کسی کو کہو کہ یار ہے کہ کہتے جی ٹھیک ہے ثابت کوئی نہیں ہے لیکن مطلب دیکھو نا ہوں آخر مطلب بزرگوں والے یہ نہ مولویوں نے بھی یہ گل وہ کی کہ آخر جی کوئی عقیدت تو وہ بھی انہیں کہ یار عقیدت اللہ کو پتا ہے تمہیں زیادہ ہے کہ مینوں زیادہ ہے قبراں محفوظ نے اتنے کبے چبے کھان پین واسطے میں وہ ٹائے جی تھی مجھے ایک یہ ہوا بہرحال سچ یا صحیح اتنے خبراں مشہور ہو گئی وہابی بدنام ہو گئے وہ وہابی تے ہندوستان چ بدنام ہو گئے کیونکہ تو ہندوؤں تو مسلمان ہوئے کوئی ہندوؤں کے نیڑے تیڑے رہ کے کوئی قبراں دی پوجا کوئی مزار دی پوجا بہرحال تے سامنے جڑا اتنے اسلام ہے یہ لوگ جڑے سن انہوں کے خلاف کہ وہابی گل انگریز بڑا چلاک سی وہ جڑا جہاد شروع ہویا نا انگریز کے خلاف ہوں گل ختم ہو رہی جہاں جہاد شروع ہویا انگریزوں کے خلاف انہوں نے اتوں ہی تو بندے لینے سن بندے بھی اتوں لینے پیسہ بھی اتوں لینا آخر جہاز وہ انگریز نے جناب مشہور کر دیتا جی ہوں میں تم دسا مجاہدوں بدنام کر اے وہابی ہاں وہابی ہوئے وہابی ہوئے وہابی ہوئے وہابی وہابی وہ جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد شروع کیتا وہ وہابی 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 پھر وہ لفظ بھی آ گئے باغی وہابی یعنی کہ جہاں انگریز کا باغی ہے وہ وہابی یہ پھر ایک لمبی تاریخ ہے اللہ 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 کالا پانی آباد ہویا کس ویلے تم تھوڑی جی گل سناواں گا پھر اج نہیں ٹائم ہو گیا کافی بلڈوزر پھیر دیتے انگریزوں نے انہیں وہابی جنہوں وہابی کہتے سن مولانا عنایت علی مولانا صادق علی اللہ مولانا یحییٰ علی بلڈوزر پھر گئے تے انہاں دے تے سختیاں دی انتہا آڑا تھوڑا پاکستان بنیا ٹھیک ہے محمد علی جناح دی بھی تاریخ ہے لیکن یہ تسلسل پچھوں آ گیا کہ انگریز کو برداشت نہیں کرنا بہرحال قصہ کی انہیں ایک تو یہ پھیلا دیتا ایک انہیں مولوی خرید لیا غلام احمد قادیانی نو کھڑا کیتا کہ تو یہ کہہ بھی جہاد ہے ہی کوئی غلام احمد قادیانی دی تسی تعلیمات پڑھو تو وہ کھڑے ہونے کا مقصد ہی ہے بھی جہاد کوئی ایک وہ کھڑا کیتا تے اے ہن میں مولویاں دے نام نہیں لیندا شاید کسی کو پریشانی ہوئے ایک دو نے مولوی خریدے بڑے سارے انہیں آخیا تو کہ یہ بھی کافر ہو بھی کافر ہو بھی کافر ہو بھی کافر تے بس اسی محبت عشق مشق ہوں بھی تسی دیکھ لو کشمیر دا جہاد ہے یا روس کے خلاف سی تمہیں پتہ ہے تسی دیکھ لو کہ عقیدے والے لوگ اگے نے کہ آ کھان پین والے تے قبراں مزاراں والے کوئی انہاں دا کردار نہیں جہاد وچ نہ کوئی بندہ ہے ہوں تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی گل کہ انگریز کے پٹھو کون بنے وہ نال انہاں مشیناں کھول دیتیاں وہابی ہے وہابی ہے وہابی ہے وہ پھر لطیفے بن گئے لوگوں نے کہ وہابی ایک لطیفہ ہے سیال کوٹ دا وہابی آنے نے تے مولوی وہابی آنے نے پرانیاں گلاں ہن تاں لوگ کافی شعور حاصل کر وہابی آنے نے وہابی آنے نے ایک بڈھی مائی جی گئی
تو اتنے ایک اچکن پا کے مولوی صاحب کھڑے تقریر پہ کی گھر آ کے آدھی نہیں پینا چنگا بھلا بندہ سی آدھے سن بھابی آنے نے بھابی آنے نے چنگا بھلا بندہ سی ایک ہور دو عورتیں لڑ پہ فضول لطیفے بڑے کوئی انی بھابیوں تو نفرت پیدا کر ہوں نہیں تے سامنے ذرائع ابلاغ سارے مجاہدوں کنا بدنام کیتا جا پچھے غلط نے راہ دے لوگ نے خود کچھ دماغ چھڈو صحیح جڑا جہاد ہو رہا انہوں کدو امریکہ صحیح ہون دینا باہر لوگ نال کنے لوگ نال نے مسلمان انہوں نے باہر آخری لطیفہ دو بڑیاں لڑ پہ جی لڑائیاں ہوئی ہوں تو عورتیں بھی سمجھدار ہو گئی وہ جی میڑے دینے سانو کسی لطیفہ سنایا انہیں آیا جی فلاں 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 تیرے منہ دے وچ نا مطلب کتا نہ لیا کہ کی لیا تیرے منہ وچ انہوں گسا انہیں کہا تیرے منہ چ بھابی نہ گال نہ بات آج بھی جیڑی پردے دی گل کرے عورت کری کرے ہوں آخری گل اتوں بندے کو پتہ لگنا چاہیے بالکل جا کے تجربے کر لو اپنی بیوی لڑکی کو ذرا انہوں سمجھا جیڑی عورت پردے کی گل کرے اور کبھی کہ کلا تبارک و تعالیٰ کو منگنا چاہیے کرنا چاہیے یہ وابن ہوے گی وابن انہوں پاویں بھابی کا پتہ ہی نہ ہو بھابی کچھ ہے کی ہے جیڑا بندہ کو گل کرے تو میں تمہیں دسیا نا اے ہوں سارے ہوں پھر ہون گے ٹائم بہت ہو گیا اے کول رکھو باہر میں تمہیں اپنا نکا جا واقعہ سنانا میں بھی عوان برادری چوں انفی خاندان جی میرا پچھوں خاندان انفی ہے انفیاں چوں بھی بریلوی باہر لمبی گل مینو داخل کرا دیتا کسی نے اہل حدیثاں دے مدرسے وہ کیویں داخل ہویا وہ مطلب ہے گا میں حنفی سا میں شرط لائی کہ میں حنفی رہنا ایویں رہنا چلو پڑھنا شروع کرتا میں قبرستان چ لنگیا میں عمر میری 16-17 سال ہوئے میں ایک قبرستان چ لنگیا بچوں کئی قبرستان چ رستے بنے ہوتے ہیں لوگ لنگتے ٹپتے ہیں ادھر محلہ ہے ادھر محلہ ہے میں بھی لنگیا قبرستان موجود ہے ایک بندہ کالے کپڑے پائے لٹا رکھیاں بیٹھا درخت دے تھلے پورے دیگ پکی پہ ادھر دو قبراں سن اتنے دھمال جنوں کہندے نے بندے 5-7 نچن پے ایک ڈھول پہ مارے تے قبراں دے اتنے ٹپن نچن پے میری عمر چھوٹی سی مینوں کوئی مسئلے دا پتہ نہیں سی میں چند دن ہوئے سن داخل ہویا کیونکہ میرا والد فوت ہو گیا سی ساری تھوڑی جی زمین ہے میرا بڑا بھائی زمیندارہ کرتا سی اللہ تعالیٰ انہوں جزائے خیر دے میں بڑے اچھی نیت نال ادھر آیا انہیں کدو مسئلہ سن لیا سارے خاندان تو مولوی تو کوئی نہیں سی عالم انہیں مسئلہ سن لیا بھی جیڑا بندہ فوت ہو جائے نا پچھوں دا لڑکا پڑھے انہوں سواب ملتا جٹاں دیا گلاں ہوئی نے زیر جیڑی بہ جائے میں نے آ کے انہیں بلایا میں وہ چوتھی جگہ تے دو بچوں پرا مر گئے کہنا ادھر اچھا میں حفظ کر لیا سی پنڈ چ کہنا ادھر ہے جی والد تے فوت ہو گیا 6 مہینے ہوئے سن یہ میرا والد ہے یہ میرا برا ہے کہ یار ایک کام کر میں کی ارے مولوی نہیں پڑھتے پڑھتے آ مدرسے سنیا کوئی علم جہا ہوتا ہے میں پتہ نہیں میں نے وہ تو پڑھ مینو کی پتا نہ اگاں کا پتا نہ پیچھے کا پتا میں کی پڑھا انہیں نہیں بس میں تینوں کہہ رہا تو پڑھ تاکہ اپنے ابے کو فائدہ ہوے میں ہوں میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں زمیندار کرنا چھوٹے چھوٹے بھੈਣ بھرا نے تو بھی چھوٹا ہے تو تا بھی اپنی 8-9-10 ایکڑ زمین ہے تو یہ بس کام اپنا بڑا اچھا چل رہا تو چل پڑھ میں پڑھا بھی میں کدھر پڑھا باہر قصہ کی ایک بندہ نہ رابطہ ہو گیا وہ مینو وال بول کے مدرسے لے گیا اچھا مینو اینا تو ہوش سی بھی اسی مطلب حنفی ہوں وہ مدرسہ وہ آمین والوں کا رفیدین والوں کا میں کہ گل سن جہاں مینو لے کے گیا میں کہ بھی انہوں کہ میں پڑھا گا وہ بھائی پچھوں کہہ ابے کو فائدہ ہوے تو پڑھن کا لیکن یہ کہ میرے نال کوئی حدیثاں والی گل کوئی نہیں ہوئی انہیں ٹھیک ہے خیر بار مختصر اگوں میں کیویں حدیث وہ دوسری گل ہے میں بھابی والی گل آج سنانا چاہنا اپنے نال مہینہ گزریا کہ ڈیڑھ میں قبرستان چ لنگیا تو ملنگ ہوں تو مجھے پتا نہیں ملنگ سی یا مجھے ادو کی پتا سی دیکھ پکی تے وہ بندے تمال پہ پان نچن میرے ذہن چ گل آئی مسئلے مولے تو مینوں نہیں سی پتا کہ وہ مولوی کہندے نے بھی ایک قبراں چ بندے مرے پے ہوندے نے تے مر جانا ہے تے اتنے تو پھر فکر ہونا چاہیے غم اتنے ٹول تو شادیاں بیاواں وچ ہوندا ہے اتنے تو ٹول نہیں ہونا چاہیے دماغ چ گل آئی میں اس بندے کو چلا گیا السلام علیکم السلام چاچا جی انہوں نے دیکھ لیا بھی آیا ہے اچھا میں جی میرے مسئلے کا کوئی پتہ نہیں ہے آ ٹول مارتے پے نے ٹول ویاواں ہوتا ہے شادیاں چ قبراں قبراں تے ٹول نہیں ہوتا بندے انے مرے پے نے تے
یہ کیویں گل ہے چاچا جی؟ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کی گل ہے؟ انہیں سوچو اس گل کا جواب تو ہے کون سنے کو؟ انہیں بچہ انہیں پتر یہ پاگل نے، یہ پاگل نے، یہاں پاگلوں تو چھڈ، یہ پاگل نے تو جا۔ انہیں مینو ٹالیا، میں سمجھا بھی سچا ہے، یہ پاگل نے تو جا، یہ پاگل نے جڑے ٹپتے پتر سارا کاروبار تو انہیں کروایا سی، مینو کی پتا۔ وہ میں بجائے جان دے میں انہوں دے کول آ گیا، اور میں کیا گل سن ٹول والے کھڑو ہوں، میرا مطلب علم سارے کول کوئی نہیں سی، لیکن پچھوں تو اسی مطلب ہے کہ اسی کو اللہ معافی دے یعنی کسی جی آدھے تھلے لگنے والے تھوڑی سن، مطلب پچھوں جی خاندانی اثر ہوتا ہے، مینو کسی کا کی ڈر سی۔ میں جا کے میں کیا گل سن یہ تو ٹول ماری جانا تھلے ویخ قبر چ بندہ مردہ ہوا یہ تین وہ نہیں خیال پہ آتا کی ٹپڑ نپڑ دے ایویں کہ تین قبر تو خدا کا خوف جیڑی مینو کو گل آتی سی وہ میں کی اس اچھا وہ چھوٹی عمر گل انہوں کے دماغ چ بہ گئی، انہیں ٹول بان مارنا بند کر دیتا تو وہ جڑے نے وہ رک گئے۔ اچھا جدو میں ادھر نو ٹریا نا تو وہ میرے پیچھے ٹر پیا، لگتا یہی ہے کیونکہ میں تو پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں نا، ہوں یہ بند ہو گیا میں ٹر پیا، ان وہ بھی اتنے پہنچ گیا سی۔ ہوں جی میں گل کرنے سنی میں وہ تمہیں سنا میں ہوں انج آ رہا مجھے تو نہیں پتا تو پچھوں آ گیا، کہہ بند کیوں کر دیتا جی؟ سارا کاروبار تو ہوں سی کیوں بند کیا جی؟ کہ یار آئے نہیں پہ کہ قبر ہے تو قبر کہ یہ تو بھابی ہے، یہ تو اللہ کی قسم ہے مینو پتا ہی نہیں سی بھابی ہوں کی۔ اچھا میں پریشان ہو گیا کہ گل تو میری ٹھیک سی، میں سنی کی گل انہیں پھر مارنا شروع کر دیتا، یہ بھابی سی انہیں ہاں ہاں جاؤ ڈول تو سارا کام پھر شروع ہو گیا۔ میں پریشان، اب میں ہوں آ گیا مدرسے ہوں جب سبق کا ٹائم ہویا استاد نے کیا پڑھ، میں کہ جی وہ مینو دسو بھی بھابی کون ہے؟ وہ استاد پریشان ہو گئے کہ پڑھنے والا لڑکا ہے انہیں بڑے محنت نال داخل کرایا ہے، پچھوں بھی وہ بڑے اچھے جذبے نال پڑھنا ہے تو یہ تو یہ گلیں دسنیاں نہیں سن ہالے روڑے تو یہ تو پاویں چلا جائے، انہوں استادوں کو یہ فکر پی گئی بھی یہ کتنے ٹر نہ جائے پڑھنے والا بندہ۔ میں کہ جی میں نہیں پڑھنا، مینو پہلے تھی اج یہ گل سمجھانی، میں بولا علم نہیں سی نا کول میرے، میں کہ جناب استاد محترم اج اتنے یہ گل سانو سمجھائی جائے گی کہ بھابی کی ہوں، وہ ڈرن اس گل تو بھی یہ رولے کی پانا پڑے بھابی تو لوگوں نے بنایا۔ وہ جدھر ایک بڑا استاد آ گیا پتر پڑھ، میں کہ جی میں نہیں پڑھنا، بڑے پر انہیں کہ تینوں مسئلہ کی ہے، کوئی بندے نے تینوں پٹیا ہے گل کی، میں وہ واقعہ سنایا، پھر انہوں دی جان پہ جان آئی ہسے، پھر انہوں نے کہا اچھا پتر جی میں آئی تو محمد نواب کی تاریخ سناتی نا تھوڑی، انہوں بھی مینو اس ویلے سنائی، انہیں پتر ایویں سانو ادھر نسبت کی، وہ بھی گلاں یہ کرتا سی اسی بھی وہی کرنے ہاں، انگریزوں نے اتنے شوشا چھڈیا کہ جہاز سے انہوں کے خلاف بدنام بابی 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 بابی، وہ گل کو دیتے چپ کر کے پڑھ وہ آخر دعوانا الحمدللہ۔ بڑا ٹائم